السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا علی اکبر علیہ السلام کمیٹی کا یہ پہلا سال ہے. ماشاء اللہ سب نوجوان جس نے حصہ لیا مولا قبول کریں. جو روزگار ہے ان کی روزی میں ترقی ہو، جو پڑھ رہے ہیں ان کے ہدف میں کامیابی و کامرانی ہو. یہ آزاداری کا، یہ مجلسوں کا یہ اہتمام ہم کو ہماری بزرگوں سے وراثت میں ملا ہے. بالخصوص چاچا چچانی پپا علی جان ماموں اور اس سلسلے کی آخری کڑی یعنی ہماری ماں نائن ڈنڈا کی اماں، ان کی بدولت ہمارے دین اور دنیا کی دولت ملی. دعا کرو ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے. اللہ ان کو نظر بد سے بچائے. ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزا جاری رہے. میں عزا خانہ ابو طالب کے جانب سے عزاداروں کی طرف سے مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو زحمت اٹھا کر اتنی دور آئے. ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. برائے سلامتی امام زمان بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموكات وداعي المدعوات وجبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح عاصم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد هو الذي لم يكن معه ضد ولا ند صمد أحد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين نبينا ورسولنا وهادينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على
آبائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو قوله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات ایک اور صلوات پڑھیں محمد علیہ آواز بلند نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد یا امام زمانہ بلند تر صلوات اللهم صل على محمد صلوات بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات کرام قدر، سورہ والعصر کی تلاوت آپ کی خدمت میں کی گئی ہے. اور اس سورے میں پروردگار عالم اس حضرت انسان کی کامیابی اور ناکامی کا فلسفہ سمجھا رہا ہے. ذرا سا غور کیجیے گا. 10:22 ابھی ہوئے ہیں اور انشاءاللہ 11 کے بعد والے باعث نہیں آئیں گے. اس سے پہلے انشاءاللہ گفتگو کو تمام کرنے کی کوشش ہوگی. توجہ رکھیے گا. سورہ والعصر، والعصر اللہ عصر کی قسم کھاتا ہے، زمانے کی قسم کھاتا ہے، اور زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان خسارے میں. پہلے کلی طور پر پوری انسانیت کے گھاٹے کا اعلان کیا، پھر تمام انسانوں میں سے کچھ خاص کو اس نے الگ کیا، نکالا اور کہا کہ سب گھاٹے میں ہیں مگر کچھ ہیں جو گھاٹے میں نہیں ہیں، جو فائدے میں ہیں، اور وہ جو فائدے میں ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہیں. وہ کون ہے؟ اللہ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ الا الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں کہ جو صاحب ایمان ہیں، ایمان لے آئے ہیں، اور وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال بھی انجام دیے ہیں. اچھا، بات اگر صرف یہی ہوتی کہ ایمان لے آئے اور نیک عمل انجام دے لیے تو انسان گھاٹے سے بچ جائے گا، فائدہ اٹھا لے گا، تو بات شاید سب کے لیے متفق ہو جاتی. اس لیے کہ عام طور سے دنیا میں آج مسلمانوں کے معاشرے میں یہی بات تو رائج ہے کہ بھائی نیک عمل کرو، ہے نا، برے اعمال سے اپنے کو بچاؤ، اچھے کام کرو، اچھے عمل کرو، نتیجہ اچھا ہوگا، کامیابی ملے گی، جنت مل جائے گی، نجات مل جائے گی. کس بنیاد پر؟ اچھے کام کرنے پر. تو ظاہری طور سے ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ بس نیک اعمال انجام دے لیے اور کامیابی حاصل ہو گئی. مگر اللہ نے کہا کہ نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح، یہ دونوں چیز نامکمل ہیں کامیابی کے راستے میں. ان دونوں کے بعد بھی کچھ چیز اور چاہیے ہے، اس کے بغیر یہ ایمان بھی نامکمل ہے، ان چیزوں کے بغیر یہ عمل صالح بھی نامکمل ہے.
نیک عمل کر کے انسان زیادہ فخر نہ کرنے لگے، میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو روزے رکھتا ہوں، مجھ سے تو حج ہر سال کرتا ہوں، چھوٹتا نہیں ہے، میں ساری زکاتیں ادا کرتا ہوں، ہر سال دیتا ہوں، اور جتنے بھی اعمال ہیں، جہاد ہے، تولا ہے، یہ ساری سب چیزیں، امر بالمعروف کرتا ہوں، نہی عن المنکر کرتا ہوں، تو اس کو خوش نہیں ہو جانا چاہیے نیک اعمال انجام دے کے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ نیک اعمال انجام دینا کامیابی کی دوسری ہی منزل کا نام ہے، یہ دوسرا ہی زینہ ہے، جبکہ اس کے بعد دو زینے اور بچتے ہیں۔ وہ کیا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے دیکھو صرف ایمان لا کے رکنا جانا، عمل صالح انجام دے کے رکنا جانا، ابھی کچھ منزلیں اور بھی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دیکھو ایمان بھی لائے ہوں، نیک اعمال بھی انجام دیے ہوں، اور حق کا حکم بھی دیتے ہوں، حق کی تلقین بھی کرتے ہوں، حق کی تعلیم بھی دیتے ہوں، خود حق کے اوپر چلتے بھی ہوں اور دوسروں کو حق کے اوپر چلاتے بھی ہوں، حق کے اوپر چلنے کی دعوت بھی دیتے ہوں، اس کے بعد صبر کی تلقین کرتے ہوں، صبر کی وصیت کرتے ہوں، خود بھی صبر کرتے ہوں، دوسروں کو صبر کی تعلیم دیتے ہوں۔ تو انسان کی کامیابی کے اتنے زینے ہیں، صرف ایمان لانا، اعمال صالحہ انجام دے لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ حق بھی اپنانا پڑے گا اور صبر کو بھی اپنانا پڑے گا۔ اگر سارے اعمال انجام دیے اور حق کو نہیں اپنایا، صبر کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو۔ تو کیا پھر یہ مان لیا جائے کہ حق الگ چیز کا نام ہے اور نیک اعمال، اچھے اعمال، صالح اعمال یہ الگ چیز کا نام ہے؟ نماز پڑھنا الگ ہے، حق اپنانا الگ ہے، روزہ رکھنا الگ ہے، حق کے اوپر عمل کرنا الگ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نیک اعمال کرو مگر ناکافی ہیں، توجہ ہے، حق کے اوپر بھی چلو، توجہ چاہتا ہوں، تو حق کے اوپر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، دین پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا، اسی کو تو کہتے ہیں حق پر چلنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان پر بھی چلو، احکام شریعت پر، اور حق پر بھی چلو، حق کا دامن بھی تھامو۔ تو یہ حق کیا چیز ہے عزیزان گرامی؟ ذرا غور کیجیے گا، حق کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ کے ہم خوش تو ہو سکتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد ضروری نہیں کہ ہم نے حق بھی اپنا لیا ہو۔ اور کیجیے گا، روزہ تو ہم رکھ سکتے ہیں مگر روزہ رکھنے کے بعد ضروری نہیں کہ ہم حق پر بھی ہوں۔ اور کیجیے گا، مطلب یہ ہے کہ حق کوئی الگ شے کا نام ہے جو ان ساری چیزوں سے عظیم چیز ہے۔ اللہ نے تبھی تو اس کو تیسری منزل پر رکھا۔ اور کیجیے گا کہ پہلے ایمان لے آؤ، پھر پروموشن ہوگا، عمل صالح کر لو، صالح بندے کہلاؤ، پہلے مومن، پھر صالح متقی کہلاؤ گے، پھر اور پروموشن ہوگا تو صاحب حق کہلاؤ گے، ہے نا، اہل حق کہلاؤ گے۔ تو اہل حق کب کہلائیں گے؟ جب حق کو اپنا لیں گے، حق کو اختیار کر لیں گے، حق کو اپنی زندگی میں اتار لیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حق کو ڈھونڈا جائے، حق کہاں ہے، حق کہاں ملے گا، کس جگہ ہے حق، کون سی جگہ پر ہے، کون سے مکان میں ہے، کون سے شہر میں ہے، کون سے ملک میں ہے؟ اب اگر حق شہروں میں، ملکوں میں محدود ہو جائے تو اور مشکل ہو جائے گی۔ مان لیا امریکہ میں اگر حق ہے تو ہندوستان والوں کو نہ دے گا، ٹیرف لگا دے گا، پھر سے ہے کہ نہیں ہے؟ ایک اور صلوات پڑھیں۔ تو وہ جو حق ہے اس کے لیے کوئی پرٹیکولر، کوئی خاص اسپیشل جگہ نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ ملے گا، یہاں پہ نہیں ملے گا۔ کوئی ملک نہیں، کوئی شہر نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی امام باڑہ نہیں، ہے نا، کوئی ایسی خاص چیز، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی حوزہ نہیں۔ کہاں ملے گا حق؟ آئیے، جس نے قرآن مجید کے اس سورے کو بتایا اور قرآن مجید کے ہر لفظ کی ہمیں تشریح کر کے بتائی، ہم اس کے پاس چلیں کہ جس کی زبان اللہ کی وحی کا کلام بولتی ہے، اس کے پاس چلے کہ تم آپ نے اے رسول خدا قرآن مجید کی ساری آیتیں ہمیں بتائی ہیں،
نماز بھی آپ نے بتائی ہے، روزہ بھی آپ نے، سب کچھ آپ نے، جب سب کچھ آپ ہی نے بتایا ہے تو حق بھی تو آپ ہی بتائیں گے کہ حق کہاں سے حاصل کرنا، حق کہاں ملے گا، یہ آپ ہی تو بتائیں گے۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں حق بتاتا ہوں کہ حق کہاں ہے۔ اب رسول جب پوچھا تو رسول نے حدیث ارشاد فرمائی، کہنے لگے علی مع الحق والحق مع علی، کا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، نہ علی سے حق جدا ہوگا نہ حق سے۔ صلوات پڑھیں محمد صلی محمد، ایک اور صلوات اگر ڈھونڈنا ہے تو علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، نہ حق سے علی جدا ہوتے ہیں نہ علی سے حق جدا ہوتا ہے۔ تو اگر حق کو لینا ہے تو علی کے پاس آنا پڑے گا۔ رسول جانتے تھے کہ میری امت میں آنے والا مسلمان، میرا کلمہ پڑھنے والا مسلمان سب کچھ مانے گا مگر اسی حق کو نگل جائے گا، سب کچھ مانے گا مگر اسی حق کو نگلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ حق کو علی سے اور علی کو حق سے جدا کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ وہ علی کے اور حق کے درمیان میں بہت بڑے بڑے چہروں کو حق بنا کے لائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر غور فرما رہے ہیں بالکل توجہ چاہیے آپ حضرات کی۔ رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ اپنے منظور نظر چہروں کو حق کے اور علی کے بیچ ملا کے دیوار بنا کے حائل ہو کے یہ الگ الگ کریں گے اور دنیا کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے اور حق سے لوگوں کو الگ کر دیں گے۔ اور رسول جانتے تھے کہ اگر حق علی سے الگ لے جایا گیا تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر حق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ رسول کہہ رہے ہیں کہ علی مع الحق، جو بھی علی سے الگ جائے گا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن حق نہیں ہو سکتا۔ وہ رسول کا رشتہ دار تو ہو سکتا ہے لیکن حق نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے نا، وہ صحابی ہو سکتا ہے مگر حق نہیں ہو سکتا۔ علی سے الگ جائے گا تو خلیفہ تو ہو سکتا ہے مگر حق نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی، چونکہ رسول کا یہ فرمان ہے، رسول جانتے تھے کہ علی سے حق کبھی جدا نہیں ہوگا اور حق سے علی جدا نہ ہوں گے، مگر دنیا والے جدا کرنا چاہیں گے اور وہ کچھ اور لوگوں کو فیس ویلیو کا بڑا آج بھی اسلام میں جلوہ ہے، چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ کیسا چہرہ؟ رشتوں کے حوالے سے چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ کوئی مسلمانوں کا خالو ہے نا، کوئی مسلمانوں کا ماموں ہے، کوئی مسلمانوں کی ماں ہے نا، سارے رشتوں سے بڑے بڑے چہرے دیکھے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ حق ہے، اگر ان کے ساتھ نہیں حق ہوگا تو پھر کس کے ساتھ ہوگا۔ رسول جانتے تھے کہ یہ نہ جانے کیسے کیسوں کو سامنے لائیں گے اور علی سے حق کو جدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو رسول نے راستہ ہی بند کر دیا۔ حدیث میں جہاں فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ، وہیں آگے رسول نے اس حدیث میں دعا اللہ کی بارگاہ میں کی اور وہ دعا بھی حدیث بن کے روایتوں میں آ گئی۔ اللہ کے رسول نے اللہ کے بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے ایک دعا کی، فوراً ہی کہ اللہم ادر الحق حیثو ما دارا علی، پروردگار میں جانتا ہوں یہ لوگ علی سے حق کو بہت دور کھینچ کے لے جانے کی کوشش کریں گے، اے معبود تجھ سے دعا ہے دیکھ جدھر جدھر میرا علی مڑتا جائے حق کو ادھر ادھر موڑتے جانا، تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، تاکہ کسی کو کہنے کا
مقام ہی نہ رہے، کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ حق وہاں ہے، حق وہاں ہے، حق وہاں ہے، نہ وہاں ہے، نہ وہاں ہے، نہ کہاں ہے، حق تو جہاں علی ہے وہاں ہے۔ سن لے گا، جدھر علی جائے گا ادھر حق جائے گا۔ مگر عزیزان گرامی، مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت ساروں کو یاد نہ ہو، 2 سال پہلے حق کا یہ موضوع میں نے آپ کی یہیں اسی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ جن کے یاد ہوگا تو ہوگا، نہیں یاد ہوگا تو اب یاد آ جانا چاہیے، ہے نا۔ لیکن میں کچھ معروضات اور ہیں جو اس وقت پیش نہ کیے، آپ کی خدمت میں اب پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جلدی جلدی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آپ حضرات سے دعا بھی چاہوں گا، ذرا سا دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا، ذرا سا خیر و عافیت سے گزر جائے سارا یہ وقت جو ہے، اس لیے کہ آج تقریباً 4 جمعراتیں گزر گئی۔ ٹائیفائڈ جو ہے، اب وہ ایک علی مع الحق والحق مع علی ہے، مگر ٹائیفائڈ مع القمر والقمر مع ٹائیفائڈ چل رہا ہے نا، الگ نہیں ہونا چاہ رہا ہے بالکل بھی۔ تو ذرا سا دعا کیجیے گا، آپ لوگ کی دعا کی سخت ضرورت ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد صلوات۔ گرامی، اللہ کے رسول نے کہا اللہم ادر الحق، اب توجہ سے سنیے گا، اللہم ادر الحق حیثو ما دارا علی، معبود حق کو اس طرف موڑ دینا جدھر جدھر علی جائے۔ آپ ذرا سا ان لفظوں کو غور کیجیے، معترض اور یہ مسلمان بڑا مہین ہے، غور کیجیے گا، وہ اعتراض کہیں پر چھوڑتا نہیں ہے، اس کو ذرا سا انگوٹھا رکھنے کی جگہ ملے تو پورا پاؤں رکھ دیتا ہے، یہ مسلمان کی ایک خاص عادت ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ رسول کی حدیث ہے کہ جدھر علی جائیں ادھر حق کو بھیج دینا، جدھر علی مڑے ادھر ہی مڑ جانا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ علی اکیلے کسی طرف جائیں گے، حق کہیں پر رہ جائے گا، اور پھر اللہ اس حق کو علی کے پیچھے بھیجے گا۔ یا رسول کو اندیشہ تھا، ایسا خطرہ تھا کہ میرا بھائی کبھی حق سے جدا ہو سکتا ہے، اپنا راستہ الگ لے سکتا ہے، تو اللہ سے اپنے بھائی کی محبت میں دعا کر ڈالی، میرے معبود جدھر میرا بھائی جائے ادھر بھیج دینا حق کو۔ یہ مطلب نکلتا ہے صاف طور پر پہلی نظر میں کہ جناب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ علی کبھی حق کی پرواہ کیے بغیر حق کو چھوڑ کر کسی راستے کو چلے ہوں، غیر حق راستے پر، اللہ پیچھے سے ان کے لیے حق موڑ دے گا۔ یہ بات کب آئے گی؟ جب علی الگ تنہا چلے ہوں حق کو چھوڑ کے۔ اب اعتراض یہی کیا کہ بھائی جب آپ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو آپ کا علی کا حق سے الگ ہو کے چلنا تو ثابت ہو گیا، وہ چاہے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، ایک ہی سیکنڈ کے لیے صحیح، اگر حق سے الگ ہوئے ہیں تبھی تو حق کو ان کے پیچھے بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، اور جب حق سے الگ ہوئے تو پھر وہ حدیث کہاں گئی کہ علی سے حق جدا نہیں ہو سکتا، ہے نا، حق سے علی جدا نہیں ہو سکتے، تو کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ آئیے عزیزان گرامی، اب میں اس مسلمان کے اس اعتراض کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بس 1-2 جواب ہو پائیں گے وقت کے اندر اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ اب توجہ چاہیے، قرآن مجید ہی سے پوچھئے، قرآن مجید تو بتا کہ حق کو علی کے یا اولاد علی کے پیچھے کیسے موڑا جاتا ہے؟ کہاں جائے گی اولاد علی یا علی کہ ان کے پیچھے حق کو چلنا پڑے؟ تو آئیے پہلے قرآن میں یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں حق کس کس چیز کو کہا گیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں جانے کے راستے، ان حقوں کو دیکھیے وہ کہاں نظر آتے ہیں، وہ علی کے پیچھے جاتے ہیں یا علی ان کے پیچھے جاتے ہیں؟ غور کیجیے گا جانے کے راستے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آئیے میں قرآن مجید کی آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے اللہ کا اپنے رسول کے لیے کہ اے رسول ہم نے آپ کو اس زمین پر حق بنا کر اتارا۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا کہا؟ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو اس کائنات میں حق بنا کر اتارا۔ لوگوں کا اعتراض ہے کہ حق کے پیچھے علی کو چلنا چاہیے تھا،
یہ علی کے پیچھے حق کیسے جا رہا ہے؟ کیا علی کہیں حق کو چھوڑ کے گئے ہیں جو پیچھے پیچھے حق کا توجہ چاہتا ہوں جانے گرامی۔ اب آئیے ہم قرآن مجید سے حق پوچھتے ہیں ایک ایک کر کے۔ ہم نے ایک حق پوچھا تو قرآن نے بتایا کہ اے محمد ہم نے آپ کو برحق رسول بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو حق بنا کے بھیجا۔ تو جب قرآن محمد عربی کو حق کہہ رہا ہے تو پھر جب قرآن کہہ رہا ہے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے، تو اس سے بڑا حق کون ہو سکتا ہے؟ چاہتا ہوں جس کو قرآن حق کہے تو اس سے بڑا حق کون ہو سکتا ہے؟ آئیے اب آپ ذرا سا توجہ کیجئے، اب آپ میرے ساتھ چلیے۔ آپ کو میں ایک خاص جگہ لے کے چلتا ہوں، ایک خاص تقریب کا موقع ہے۔ دنیا میں ایک دستور ہے کہ جو چاہے جتنے بڑے عہدے پہ ہو، اپنے بچوں کو تو پیار سبھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ بس غریب ہی پیار کرتا ہے۔ ایم ایل اے بھی گھر جا کے اپنے بچوں کو بہت پیار کرتا ہے، ایم پی بھی گھر جا کے اپنے بچوں کو بہت پیار کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پی ایم صاحب کے یہاں موضوع ہی منتفی ہے، ورنہ وہ بھی بہت پیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اتنا طے ہے کوئی ڈی ایم ہو، ایس ڈی ایم ہو، سی ایم ہو، پی ایم ہو، پریزیڈنٹ ہو، کوئی بھی ہو، ہے نا، سب اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اچھا مان لیے ایک عہدیدار ہے، آپ کے مؤذن صاحب ہوں، آپ کے امام صاحب ہوں، مان لیے مولانا تاجدار صاحب، ان کو طول حیات عطا کرے پروردگار، ہے نا۔ ذرا ایک مثال دے رہا ہوں، ان کے بھی بچے، وہ اپنے بچوں کو گھر میں پیار کریں گے، ہے نا۔ وہ آئے آپ کو نماز پڑھانے جمعے کے روز، جمعہ پڑھانے، اور ان کا مان لی 4 سال کا 5 سال کا بچہ، وہ کہنے لگا بابا ہم بھی ساتھ چلیں گے، اور وہ لے آئے، اور لا کے انہوں نے مصلی پہ پہلے اپنے بچے کو بٹھایا، ہے نا، بعد میں خود مصلی پہ گئے، اور نماز پڑھانی ہے جمعے کی۔ تو آپ بتائیے وہ جو 5 سال کا 4 سال کا بچہ ہے، مجلسوں میں تو بیٹھ سکتے ہیں 4 سال کے بچے، آپ گود میں اس کو سنبھال کے بٹھا لیں گے، لیکن نماز میں آپ کو گوارا نہیں ہوگا، نہ مولانا صاحب کو گوارا ہوگا کہ بچہ اپنی ڈیوٹی کی جگہ پر لے کے آئیں۔ غور کیجیے گا، بچے کو پیار کرنا ہے تو گھر میں کریں، آپ چاہے جتنے بڑے ہوں، لیکن جہاں ڈیوٹی کا آپ کا مقام ہے، ڈیوٹی کی جگہ پر بچے کو نہیں لے کے جا سکتے۔ اور کیا آپ نے کوئی سی ایم، کوئی ایم ایل اے، کوئی پی ایم اپنے بچوں کو اپنے آفس میں نہیں لے کے جا سکتے، وہاں نہیں پیار کرے گا۔ توجہ چاہتا ہوں جانے کے لیے، گھر میں چاہے جتنا پیار کرے، توجہ چاہتا ہوں۔ تو اور اس میں ایک منزل یہ بھی ہے کہ جو جتنا بڑا عہدے پہ ہو اس کے لیے اتنی مشکلیں کھڑی ہوتی ہیں۔ عام آدمی اپنے بچے کو کہیں بھی لے کے جا سکتا ہے، لیکن جتنا بڑا عہدہ ہے اس کے ساتھ مشکلیں زیادہ ہیں۔ وہ گھر میں بچے کو پیار کرے گا، گود میں بٹھائے گا، کاندھے میں بٹھائے گا، بال پکڑوائے گا، بال نوچوائے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن وہ عہدیدار، وہ بڑا آدمی جب ڈیوٹی کی جگہ پہ آئے گا وہاں پہ بچے کو نہیں لائے گا۔ نہیں صاحب میں بچے کو ضرور لے کے آؤں گا، یہی بچہ میرے کاندھے پہ بیٹھے گا، یہی میرے بال نوچے گا، نہیں ہو سکتا۔ یہ خلاف دستور ہے، خلاف ادب بھی ہے، خلاف تہذیب بھی ہے۔ اب آپ کو بتاؤں، کائنات کا سب سے بڑا منصب دار، چھوٹا موٹا انسان نہیں، کائنات میں اس سے بڑا منصب دار اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، کائنات میں ان سے زیادہ عظیم کسی کو بنایا نہیں۔ کون ہے؟ کون ہے جی؟ حضور اکرم محمد کائنات میں کوئی بھی نہیں، سب سے بڑا ان کو بنایا ہے اللہ نے، اور ان کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے، رسالت کا عہدہ دیا ہے۔ میرے حبیب مسجد میں جائیے، تبلیغ کیجیے، نماز پڑھائیے، ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دیجیے۔ توجہ چاہتا ہوں جانے گرامی، غور کر رہے ہیں آپ؟ کائنات کے سب سے بڑے کون ہیں انسان؟ حضرت حضور ختم مرتبت۔ توجہ چاہتا ہوں جانے گرامی، یہ کائنات کا سب سے بڑا انسان، اس کو بھی اللہ نے 2 چھوٹے چھوٹے نواسے دیے۔ غور کیجیے گا، ایک کا نام ہے حسن، ایک کا نام ہے حسین۔ توجہ چاہتا ہوں، اور اتفاق یہ کہ کوئی نانا دنیا میں اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو اتنا پیار نہیں کرتا جتنا حضور اکرم اپنے بچوں، اپنے نواسوں کو پیار کرتے ہیں۔ اور کیجیے گا،
قرآن کی آیتوں میں شامل رکھتے ہیں اپنے نواسوں کو رسول، ہے نا، مگر مسجد تو ڈیوٹی کی جگہ ہے نا. نماز پڑھانے آ رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ آئیے بھائی مصلی پڑھائیے. چلیے آ بھی گیا بچہ، کوئی بات نہیں. ایک دن ایسی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں حضور کہ مسجد میں ہیں، اور مسجد میں بھی عام دنوں سے زیادہ نمازی ہیں. کون سا دن ہے؟ جمعے کا نہیں تھا بھائی، جمعے کا دن نہیں تھا. جمعے سے بھی زیادہ جس میں بھیڑ ہوتی ہے کون سا ہوتا ہے؟ اتوار سے بھی زیادہ جس میں بھیڑ ہوتی ہے مسجد میں یا نماز میں کون سا دن ہے؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں بزرگان کہ بعض لوگ روز روز کی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، بعض لوگ صرف 8 کے ہوتے ہیں، بعض لوگ 360 کے ہوتے ہیں، ہے نا. عید الفطر کے دن ہے سب سے زیادہ بھیڑ، عید کے دن ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ بھیڑ کبھی نہیں ہوتی، نہ جمعے میں ہوتی ہے نہ اتوار کو ہوتی، کبھی نہیں ہوتی. عید کا دن ہے، رسول کی مسجد نمازیوں سے چھلک رہی ہے. رسول اپنے ساتھ اپنے بچوں کو ملائے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین. ایک دن پہلے عید سے صحابیوں کے بچوں کے پاس اچھے اچھے کپڑے دیکھے تو ماں سے شکوہ کیا. ماں نے کہا درزی لے کے آئے گا، تو اللہ نے ان معصوم بچوں کی معصوم ماں کی لاج رکھی، ہے نا، جنت سے رضوان کو درزی بنا کے بھیج دیا. وجہ چاہتا ہوں جانے گرامی، تو کپڑوں کا مسئلہ تو حل ہو گیا تھا، مگر جب عید کے دن عید گاہ میں آئے، وہاں مسجد میں آئے تو دیکھا مسجد چھلک رہی ہے. اور کیا ہے، آج بھی آپ دیکھیے جب عیدگاہ میں آپ جاتے ہیں تو کوئی بائک سے جاتا ہے، کوئی کار سے جاتا ہے، کوئی آٹو سے جاتا ہے، جس کے پاس جیسا انتظام ہے ویسے جاتا ہے. عیدگاہ اگر دور ہے، مان لیے آپ کا جو قبرستان ہے حسن روڈ پر، وہاں جو لوگ آتے ہیں گاڑیوں سے اور آٹو سے اور بائک سے سب اس طرح کر کے آتے ہیں، تو جس کی جیسی حیثیت وہ ویسے جاتا ہے. جیسے باپ جائے گا ویسے بچہ جائے گا. باپ کار والا ہے تو بچہ کار میں جائے گا، باپ بائک والا ہے تو بچہ بائک میں جائے گا، باپ آٹو والا ہے تو بچہ آٹو میں جائے گا، ہے نا. وہاں بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا. کچھ اونٹوں کی سواریوں والے تھے، کچھ کے پاس گھوڑے بھی تھے، کچھ کے پاس خچر تھے، کچھ کے پاس گدھے تھے. سب اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کے آئے تھے. مگر یہ بچے کے جو ایک دن پہلے لباس تو اماں سے منگوا چکے، لباس تو آ گیا تھا، لیکن جب مسجد میں ہے تو دیکھا کہ صحابیوں کے سارے بچوں کے پاس ان کی اپنی اپنی سواریاں ہیں، سب کے پاس بڑے بڑے اونٹ ہیں، اپنے باپوں کے ساتھ آئے اونٹوں کو بیٹھ بیٹھ کے. یہ بچے وہاں بھی مچل گئے. نانا سب کے پاس سواریاں ہیں، سارے بچے اپنے اپنے باپ دادا کی اپنے اپنے بزرگوں کی سواریوں پر سوار ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے. نانا اور کیجیے گا کیا شکوہ کیا، ہمارے پاس سواری نہیں ہے. جب سواری نہ ہونے کا شکوہ کیا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اور کیجیے گا کیا ہونا چاہیے تھا؟ رسول کو کسی سے کوئی ناقہ منگا کے کوئی گھوڑا منگا کے دے دینا چاہیے تھا، یہ لو میرے بچوں سواری کر لو. مگر رسول نے دیکھا کہ سواری کا مطالبہ کون کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں کہ جن کو جبرائیل جھلاتا ہے نا، جن کو اسرافیل گود میں کھلاتا ہے. کہا اتنے عظیم شہزادے، ان کی سواری بھی اتنی ہی عظیم ہوگی. نبی نے پوری کائنات میں نظر دوڑائی، حسن و حسین کے لیے ان کی جیسی معقول کوئی سواری رسول کو نظر ہی نہیں آئی. رسول نے کہا دنیا میں اب تمہاری چونکہ خواہش ہے، آج تمہارے منصب تمہاری عظمت کے شایان شان کوئی سواری ہے ہی نہیں، سنو میں ناقہ بن جاتا ہوں. رسول نے گھٹنے زمین پر ٹکائے، دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے، آؤ بچوں میں تمہارا ناقہ بن جاتا ہوں، تم میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ. ٹھیک ہے رسول اللہ. پہلی بات تو یہ کہ ڈیوٹی کی جگہ پہ آپ بچوں کو پیار کر رہے ہیں، یہاں پر آپ لوگوں کو نماز پڑھانے آئے کہ یہاں بچوں کے لیے ناقہ بننے آئے. آج جمعے کی نماز پڑھاتے پڑھاتے مثلا مسجد عسکری میں میرا بچہ آ جاؤ، میں نماز چھوڑ کے وہاں پر گھوڑا بن کے بچے سے کہا میری پشت پہ بیٹھ جا، پھر پڑھے گا کوئی میرے پیچھے نماز؟ اسی دن سے کہتے ہیں کمیٹی والے سے مول صاحب کا بس ہو گیا، جتنا تھا دانا پانی بس اب آگے نہیں ہے، رخصت کر دیجئے. رسول اللہ سارے نمازیوں کے سامنے ناقہ بن گئے. کیا ہے رسول اللہ، کیا کر رہے ہیں آپ؟
بچوں کے لیے ناکہ بننا ہے. گھر میں آپ چاہے جو کر لیجیے گا, یہاں ڈیوٹی کی جگہ ہے, آپ یہاں اپنی ڈیوٹی انجام دیجیے. یہ بچوں کے لیے ناکہ کیوں بن رہے ہیں آپ؟ رسالت کی شان پر فرق آ جائے گا. رسول آواز دیں گے. میں یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ حسن و حسین کے پشپ آنے سے رسالتوں کی شان بڑھ جایا کرتی ہے. رسالتوں کی عزت بڑھ جاتی ہے. رسالتوں کی شان پیٹھ پہ بٹھا لیا تو بٹھا لیا تھا, 2-4 میٹر چلے بھی, چلتے کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے. اپنے نوازوں کو بہلا رہے ہیں, اپنے نوازوں کو کھلا رہے ہیں, ان کو خوش کر رہے ہیں. لیکن غضب ہوا کہ رسول نے جب بچوں نے کہا کہ نانا ناکہ تو مل گیا, کپڑے کل مل گئے تھے, ناکہ آج مل گیا, مگر وہ جو ناکے کی مہار ہوتی ہے نا نانا, سارے بچے اپنے اپنے ناکوں کی مہار تھامے بیٹھے, ہمارے ناکے کی مہار نہیں ہے. اب آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ کی زلفیں ماشاءاللہ, کیا کہنے, مسلمان آج بہت قربان ہوتا ہے زلفوں پر, کیا کہنے زلفیں رسول اللہ کی, آنکھیں گلابی اور زلفیں سرمئی, یہ ساری چیزیں. عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں, بہت غور کیجیے گا. رسول اللہ نے کہا اچھا تمہیں مہار بھی چاہیے ہے. ایک طرف کی زلف ایک نواسے کو پکڑا دی, ایک طرف کی زلف دوسرے نواسے کو پکڑا دی. اب روایت کی لفظیں یہ ہیں کہ دونوں بھائی ان زلفوں کو جدھر اشارہ کرتے تھے رسول اسی طرف مڑ جاتے تھے. دونوں بھائیوں نے ادھر گھمانا چاہا تو رسول ادھر مڑ گئے, ادھر گھمانا چاہا تو ادھر مڑ گئے. میں کہوں گا یا رسول اللہ, پہلی بات تو یہی تھی کہ ناکہ کیوں بنے, چلیے ناکہ بن گئے, پیار میں اپنے نوازوں کے بن گئے, اب یہ مہار ان کے ہاتھ میں کیوں دے دی؟ یہ تو اب آپ کو پریشان کر رکھ دیں گے, کبھی ادھر لے کے جائیں گے, کبھی ادھر لے کے جائیں گے. کب میں نے اسی لیے تو ان کے ہاتھوں میں آج اپنی زلفوں کو مہار بنا کے تھمایا ہے. میری حیثیت پہچانو, مجھے قرآن نے کیا بتایا ہے, کیا بتایا ہے رسول اللہ کا؟ قرآن نے کہا ہے کہ محمد حق ہے. آج میں اپنی زلفیں حسنین کو دے کے بتا رہا ہوں, جدھر جدھر حسنین جائیں گے ادھر ادھر حق جائے گا. اور کیا آپ نے یہاں آگے دیکھے کہ وہ جو اعتراض تھا کہ کیا حق چھوڑ کے چلے جائیں گے, جو حق ان کے پیچھے جائے گا, کہا نہیں, جدھر جدھر یہ جائیں گے حق ادھر ادھر جائے گا. رسول نے اپنی مہار ان کے ہاتھوں میں پکڑا کے بتایا, دیکھو حق کا ان کے پیچھے جانے کا مطلب یہ ہے, حق ان سے جدا نہیں ہو سکتا. قرآن میں ایک جگہ آیا ہے ان اللہ هو الحق المبین. اب یہاں تو رسول حق تھے, مطلب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی حق ہے. اچھا چاہتا ہوں, اللہ بھی حق ہے. جب اللہ کو مسلمانوں نے حق مانا تو اس کے حق ہونے کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی تھی حق ماننے کے بعد, وہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنی اطاعت, اپنی عبادت ہم پر لازم کر دی. میں حق ہوں تو میری اطاعت کرنا تم پر لازم ہے. اور اللہ کی اطاعتوں میں سب سے بڑی اطاعت کون سی کہلائی جاتی ہے؟ ساری عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز. الصلاۃ عمود الدین, اول نماز ہے نا. اور نماز میں سب سے بڑا فعل کون سا ہے؟ سب سے بڑا رکن کون سا ہے؟ احسنتم, جزاک اللہ. نماز ساری عبادتوں میں سب سے بڑی. نماز میں سجدہ سب سے بڑا. اب یہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے کس لیے پڑھی جا رہی ہے؟ اللہ کے حق ہونے کی گواہی دی جا رہی ہے. کیا ہے نماز؟ اللہ کے حق ہونے کا ایک آئینہ ہے جو نماز کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کے حق ہونے کی گواہی. جو اللہ کو حق مانتا ہے وہ اس کے سامنے سر جھکاتا ہے. اور اللہ کے حق ہونے کی چونکہ نماز گواہی دیتی ہے تو اس عبادت کو اللہ نے اتنا نازک عبادت بنایا, ایسی اس کو نازک عبادت قرار دیا کہ ساری عبادتیں دوسری
اپنے ساتھ اور کسی دوسری عبادت کو برداشت کر لیتی ہیں. زکوٰۃ کے ساتھ خمس دے سکتے ہیں آپ, حج کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ, غور کیجیے گا. لیکن یہ جو عبادت نماز کی ہے نا, کیونکہ اللہ کے حق ہونے کو سمجھاتی ہے, اللہ اکیلا ہے, واحد ہے, اس کے حق ہونے کو بتاتی ہے, تو نماز کی اتنی عظمت ہے کہ نماز کے ٹائم پہ بس نماز ہی پڑھی جا سکتی ہے. نماز کے ٹائم پہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے, نماز کے ٹائم پہ زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے, نماز کے ٹائم پہ خمس بھی نہیں دے سکتے, کچھ نہیں کر سکتے آپ نماز کے ٹائم پہ, صرف نماز پڑھیں گے. اور نماز میں یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ آپ کی سر پہ آ کے سجدے میں بیٹھنے لگے تو جب تک فعل کثیر نہ کہلائے اس کو ہٹا دیجیے, اور اگر آپ کو زیادہ ایسے ایسے کر کے ہٹانا پڑ رہا ہے تو پھر وہ فعل کثیر ہو جاتا ہے, نماز باطل ہو جاتی ہے. تو نماز اللہ کی اس عبادت کا نام ہے کہ جو اس کے حق ہونے کی گواہی دیتی ہے, اور صرف اپنے ٹائم پہ اپنے کو چاہتی ہے. اپنے اندر اپنے بچوں کے پیار کو بھی بالکل الگ رکھ کے آؤ, توجہ چاہتا ہوں. یہ ہے نماز اللہ کی, یہ ہے اللہ کا حق ہونا, اس لیے کہ یہ اللہ کا حق ہونا بتاتی ہے. جیسے نماز چاہے گی ویسے تمہیں چلنا پڑے گا, کیونکہ وہ حق ہے. تم جیسے چاہو ویسے نماز چلے, یہ نہیں ہو سکتا, چونکہ وہ کیا ہے, حق. اب آئیے اب آپ کو بتاؤں علی کے بچوں کے پیچھے پیچھے حق کیسے چلتا ہے. بچ جو ہے آپ کی, زیادہ غور کیجیے گا, اور ختم کر دوں گا گفتگو کو, ذرا توجہ. یہی رسول ہے, ابھی تو صحن مسجد میں ناقہ بنے ہوئے تھے, بچوں کو پشپ بٹھایا ہوا تھا, چلیے کوئی بات نہیں, گھوم رہے ہیں بچوں کے ساتھ, بہلا رہے ہیں, لیکن اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. اور عبادت پہ بھی کہا, جو عبادت کا سب سے بڑا فعل ہے, رکن ہے سجدہ. رسول اس سجدے میں, حسین رسول کا نواسا, نہ جانے کیا مصلحت حسین کو سمجھ میں آئی کہ صفوں کو چیرتے ہوئے, سارے صحابہ کو رونتے ہوئے جا کے رسول کی پشت پر بیٹھ گئے. غور کیجیے گا عزیزان کرام, ہوا کیا, 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہنے کے بعد رسول نے سر اٹھانا چاہا کہ حق میں ہوں, میں اس وقت عبادت میں ہوں اللہ کی حق مبین کی, لہذا اس کو ٹھیس نہ پہنچنا چاہیے. 3 مرتبہ کہنے کے بعد سر اٹھانا چاہا, وہ حق دیکھ رہا تھا کہ میری نماز میں, کہ جس کو میں نے حق بنایا ہے اس پر حسین جیسا حق آ کے سوار ہو گیا ہے, اور رسول جیسا حق اٹھنا چاہتا ہے. تو کیا ہوا, کہا کہ نہیں, جبرائیل جاؤ میرے نبی کا شانہ جا کے پکڑ لو اس سے پہلے کہ وہ سجدے سے سر اٹھائیں, اور اسے کہہ دو اے نبی سجدے میں ہی رکے رہیے گا, سجدے سے نہ سر اٹھائیے گا. کیوں, اس پر آپ کا نواسا ہے. توجہ چاہتا ہوں, یہ صرف آپ کا نواسا نہیں ہے, یہ اس حق کی مشیت کا آئینہ دار ہے. اس لیے جب تک یہ پشپ ہے, جب تک تمہیں سجدے میں سر رکھے رہنا ہے اور کہتے رہنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, روز 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ, اس سے زیادہ نہیں کہتے تھے. آج 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 70 بار کہنا پڑا. اور جب 70 بار کہہ لیا نا رسول نے, تب حسین اترے, رسول نے اب سر اٹھا لیا. آپ نے غور کیا ذرا سا, سجدہ اس عبادت کا نام ہے جو حق ہے. اس میں حق یہ ہے کہ 3 بار سبحان اللہ کہنا ہے. بہت زیادہ تقوی میں کوئی آدمی ہے تو 7 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے. اگر جماعت پیچھے ہے تو 7 کی بھی اجازت نہیں ہے, اس میں بوڑھے کا بھی خیال کرنا ہے, بیمار کا بھی خیال کرنا ہے. اور آج رسول اسلام کیا ہے, 70 مرتبہ کہہ رہے, 70 مرتبہ. آپ نے غور کیا بات کیا تھی, اللہ نے دنیا کو بتایا سجدہ ہمیشہ 7 مرتبہ کے ذکر پر تمام ہو جاتا ہے, اس سے آگے سجدہ نہیں جاتا. مگر آج حسین چونکہ پشت رسول پر بیٹھا تھا تو جہاں جہاں تک جب تک حسین بیٹھا رہے گا تب تک وہاں تک سجدے کو جانا پڑے گا, تاکہ پتا چلے کہ حسین کے پیچھے
حق جاتا ہے، حق کے پیچھے حسین نہیں جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں تم علی کے پیچھے اولاد علی۔ کتنی مرتبہ کہا؟ 70 مرتبہ۔ یعنی اس کو آسان کروں اور ذرا سا توجہ کیجیے گا اور ذرا سا محسوس کیجیے گا جملے کو۔ 70 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ یہ رسول 70 مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ یہ حق تھا جو 70 قدم حسین کے پیچھے چلا تھا۔ اور کیا ایسا توجہ، صلوات پڑھیں مل جل کے اور عزیزان گرامی، یہ حسین کہ جس کے پیچھے حق چلتا ہے۔ قرآن کو بھی اللہ نے قرآن میں حق کہا ہے، انزلناہ بالحق، ہم نے قرآن کو حق بنا کے نازل کیا۔ اب غور کیجیے آپ، حسین کیسا انسان ہے، کیسی حیثیت اور کیسی شخصیت کا نام ہے۔ ہم جب تک زندہ ہیں تب تک ہم تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی تو ہم نہیں تلاوت کریں گے، ہمارے لیے قرآن پڑھا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ پھر ہم نہیں پڑھیں گے، ہمارے لیے پڑھا جائے گا۔ مگر واہ ہرے حسین سر نو کے سنا پر قرآن پڑھ کے بتا رہا ہے، اور قرآن حسین کے لبوں پہ آ کے بتا رہا ہے کہ حسین جہاں جہاں جائے گا وہاں وہاں ہم جائیں گے۔ اور کیا آپ نے یہ حق والے ہیں، اور حق کو انہوں نے اس طرح پالا اور حق کو انہوں نے اس طرح پرورش کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اب دنیا اگر نابینا ہے دل کی، اگر نابینا ہے ایمان کی، تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے، دنیا کا خود کا قصور ہے کہ اس حق کو اتنی وضاحتوں کے بعد بھی نہ پہچانا، اور اسی حق کو نہ پہچاننے کی وجہ تھی کہ کربلا رونما ہوئی۔ اگر حق کو پہچان لیا گیا ہوتا، جن کے پیچھے پیچھے حق جا رہا تھا ان کے پیچھے پیچھے دنیا چلی جاتی تو کربلا رونما نہ ہوتی، فاطمہ کا گھر نہ لٹتا، رسول کی اولاد قتل نہ کی جاتی، نبی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی بند نہ کیا جاتا، فاطمہ کی بیٹیوں کی چادریں نہ لوٹی جاتی، سکینہ یتیم نہ ہوتی، اصغر تیرے سے شعبہ سے ذبح نہ کیا جاتا، اکبر کے کلیجے پر برچھی نہ ماری جاتی، عباس کے بازوؤں کو کاٹا نہیں جاتا، اگر دنیا اس حق کو پہچان کے اس کے پیچھے پیچھے آ جاتی، مگر دنیا نے اسی حق کا انکار کیا، اور پھر اس اہل حق کو کیسے ستایا؟ صبح عاشور سے عصر عاشور تک رسول کا ہرا بھرا باغ اجاڑ دیا، اور اب عاشور ختم ہو گئی، اب شام غریبہ آ گئی۔ جناب سکینہ خود روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پر چڑھا دیا گیا تو ساری بیویاں گریہ وزاری میں مبتلا تھی، اور دن ڈھلتا جا رہا تھا، رات آتی جا رہی تھی۔ بیوی کہتی ہیں کہ میں خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی اور میں یہ غور کر رہی تھی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب ہمارا بچانے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے سارے وارث مارے گئے، چچا عباس بھی مارے گئے، ہمارے بھائی بھی مارے گئے، بابا کے سارے اصحاب بھی مارے گئے، اب ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بی بی کہتی کہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب نہ جانے ہمارے ساتھ یہ ظالم کیا سلوک کریں گے، یہ ہمیں قیدی بنائیں گے یا ہمیں اپنے وطن جانے دیں گے، ہمیں معلوم نہیں۔ بی بی کہتی کہ میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ یزیدی فوج کی طرف سے لشکر کا ایک ٹکڑا گھوڑوں پر سوار ہو کے ہماری طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، ان کے ہاتھوں میں آگ کی مشالیں ہیں۔ جناب سکینہ کہتی کہ اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچ پاتی، کچھ سمجھ پاتی، لشکر اتنا قریب آ گیا، میں ان کی آوازیں سن رہی تھی، ان کا سردار کہہ رہا تھا دیکھتے کیا ہو، آل رسول کے خیموں کو آگ لگا دو، ان کے خیموں کو جلا ڈالو، اور یہ کہتے کہتے انہوں نے ہمارے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ بیویاں ایک خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں جاتی تھی، پھر وہ خیمہ جل جاتا تھا، پھر اور خیمے میں چلی جاتی تھی، پھر وہ خیمہ جل جاتا تھا، پھر کسی اور خیمے میں چلی جاتی تھی، اور جب سارے خیمے جل گئے نا
تو اس وقت بس ایک خیمہ بچا تھا جس میں عابد بیمار غش کے عالم میں پڑے ہوئے تھے. زینب اولیاء مقام دوڑ کے سید سجاد کے سرانے پہنچی, شانہ پکڑ کے چونکایا, میرے بیٹا سجاد اٹھو تو صحیح, دیکھو تو کیا غضب ہو گیا, ہمارے سارے خیمے جلا ڈالے گئے, اب ایک ہی خیمہ باقی ہے. اے بیٹا آپ امام وقت ہیں, آپ ہمیں شریعت کا حکم بتائیے, ہم ان خیموں میں جل کے مر جائیں جان دے دیں یا ان خیموں سے باہر نکل کے جان بچا لیں. امام نے حکم دیا جان کا بچانا واجب ہے. پھوپھی اماں خیموں سے باہر آ جائیے. ساری بیویاں خیموں سے باہر کیسے نکلی؟ بیویاں نہیں خیموں سے باہر نکل رہی تھیں, یہ بیویوں کی جیتی جاگتی لاشیں تھیں جو اپنے کاندھوں پر اٹھا کے خیموں سے باہر آ رہی تھیں, اس لیے کہ یہ وہ بیویاں تھیں کہ جو کبھی بھی اپنے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلی تھیں. ہاں پھر بھی اتنا تو ان کو سکون تھا کہ چلیں چادریں ہمارے پاس ہیں, ہم پردہ کر لیں گے, مگر بیویاں ابھی خیموں سے باہر نکلی ہی تھی کہ ظالم آگے بڑھے. لمبے لمبے نیزے ان کے ہاتھوں میں تھے, نیزوں کو لہراتے تھے, بیویوں کی چادروں میں الجھاتے تھے, چادریں چھین لیتے تھے. بیویاں چادروں کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچتی تھی, یہ نیزوں میں الجھا کے اپنی طرف کھینچتے تھے. ارے بیویوں کی چادریں ٹکڑوں میں بڑھ گئی اور اس کشمکش کے عالم میں ارے ظالموں کے نیزے کسی بیوی کے سر کو زخمی کر گئے, کسی بیوی کی پشت کو زخمی کر گئے. چاروں طرف سے بیویوں میں کوہرام برپا. اے عباس, کوئی عباس کو پکارتی, کوئی حسین کو پکارتی, کوئی اکبر کو پکارتی. جزاکم ربکم اجرکم علی اللہ. آزادارو, یہی بچی 4 سالہ حسین کی یتیمہ بچی, اس کے بھی سر سے چادر چھین لی گئی. اس چھوٹی سی بچی کے سر سے چادر چھین لی گئی, اور یہ بچی جب خیمے کی آگ سے بچنے کے لیے دوڑی تو اس بچی کے دامن میں بھی آگ لگ گئی. آزادارو, بیوی کہتی کہ ایک ظالم میری طرف بڑھا, میں نے سمجھا کہ ظالم مجھے ستائے گا, میں ڈر کے پیچھے بڑھی تو اس نے کہا کہ بچی گھبراؤ نہیں, میں تمہارے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں. حبیب ابن مسلم تھا, اس نے آگ بجھا دی. جب بی بی نے اس کو اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہا اے شیخ ایک کام اور کرے گا. کہا کیا ہے بی بی بتاؤ. کہا مجھے نجف کا راستہ بتا. نجف کا راستہ یہاں سے کس طرف ہے؟ کیا کرو گی بی بی, نجف تو بہت دور ہے, نجف میں کیا کام ہے؟ کہا نجف میں میرے دادا سو رہے ہیں. کیا کرو گی؟ کہا جا کے اپنے دادا کی قبر پر مجاوری کروں گی اور اپنے دادا سے شکایت کروں گی, دادا آپ کے بعد بھائی اصغر مارا گیا, اے بابا آپ کے بعد علی اکبر کے کلیجے میں برچھی توڑ ڈالی گئی. آزادارو, حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے بچی سے کہا بچی نجف تو یہاں سے بہت دور ہے, راستہ آسان نہیں ہے. آزادارو, ابھی یہی دارو گیر کا ہنگام چل رہا تھا کہ یہ اس بچی نے ایک ظلم اپنے اوپر اور دیکھا. اس نے دیکھا کہ ایک ظالم قریب آیا ہے بچی کے اور بچی کے کانوں سے بچی کے در اتارنے لگا. وہ ظالم در اتارتا بھی جاتا تھا اور روتا بھی جاتا تھا. سکینہ کہنے لگی ظالم تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا یہ بتا بچی, اہل بیت کی ایک چھوٹی سی بچی کے کانوں سے در چھین رہا ہوں تو پھر میں اس مصیبت پر نہ رہوں تو کیا کروں؟ بچی کہتی جب تو اسے ہمارے اوپر مصیبت سمجھ رہا ہے, ہمارا اتنا خیال ہے تو پھر در چھین کیوں رہا ہے؟ رہنے دینا میرے کانوں میں پڑے ہوئی. یہ میرے چاچا نے بہت پیار سے لا کے مجھے پہنائے تھے, یہ میرے چچا عباس کی نشانی ہے. وہ ظالم کہتا ہے کہ بی بی بات تو تم ٹھیک کہتی ہو, لیکن اگر میں نے یہ در تمہارے کانوں میں چھوڑ دیے تو کوئی اور آئے گا وہ چھین کے لے جائے گا. اے بی بی سے بہتر ہے کہ میں ہی یہ در اتار لوں. ہاں در اتارتا رہا, اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ اور سپاہی آنے لگے, در اترنے میں مشکل ہوئی. ارے ظالم نے دیکھا کہ جب در نہیں اترے تو اس نے دونوں دروں کو پکڑا, زور سے جھٹکا دیا. سکینہ کے کان کی لویں پھٹ گئی, خون بہہ کے دوش میں آیا. سکینہ نے مراد کا رخ کیا, اے چچا یہ دیکھیے میرے کانوں کی لویں پھٹ گئی, میرے در بھی چھین لیے گئے, میرا کرتا بھی جلا دیا گیا. بیویوں میں عجیب کوہرام تھا. واہ حسینہ واہ عباسہ کی صدایں بلند. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامر ماتم حسین.